عمران خان پورے پاکستان میں رولا پڑا ہوا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، پاکستان کے میڈیا کے اوپر ہر طرف تجزیہ ہو رہا ہے، ہر بندہ بتا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن انہوں نے رولا ڈالا ہوا ہے، پی ایم ایل این جو ہے ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، لوگ ایک دوسرے کو فون کر کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جناب بنے گا کی، اور معاملہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو اسپتال میں شفٹ کیا جائے۔ یہ مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، عمران خان صاحب کی فیملی کا، اور جائز مطالبہ ہے۔ سابق وزیر اعظم ہے، ان کی آنکھ کے اندر ایک سیریس ایشو چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے انہیں ایک مرتبہ خفیہ طور پہ اسپتال لایا بھی گیا۔ دیکھیں، یہ بہت سارے لوگ نا الگ الگ طرح کی باتیں کر رہے ہیں، خبر کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو رپورٹ جمع کروائی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سلمان صفدر صاحب نے، اس کے اوپر آج کے دن میں سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی فیصلہ کرے گی تو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کے علاج کے حوالے سے اب کیا کرنا ہے۔ لیکن حکومت کے اوپر نا دباؤ بہت شدید ہے۔ یہ دباؤ حکومت کے اوپر کیوں ہے اور کیا واقعی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے؟ سب سے زیادہ سوال یہ کیا جائے ڈیل ہونے جا رہی ہے تو اس کا میں آپ کو نا بڑا کلیئر جواب ابھی دوں گا، بلکہ عمران خان کی بہن نے بھی بڑی صاف بات کی ہے۔ عمران خان نے ڈیل کرنی ہوتی نا تو بہت پہلے ڈیل کر لیں۔ عمران خان صاحب کو بہت ڈیلیں آفر ہوئی ہیں، ڈیل کرنی ہوتی تو انہوں نے بہت پہلے کر لینی تھی۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پر دباؤ ہے، اور یہ اندرونی دباؤ بھی ہے اور بیرونی دباؤ بھی ہے۔ نمبر ایک تو دہشت گردی قابو میں ہی نہیں آ رہی۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں جو کچھ پاکستان میں ہوا اس کی وجہ سے جو پاکستان کا پورا انٹیلیجنس کا آپریٹس ہے وہ ہل کر رہ گیا ہے۔ وہ پریشان ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جس قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے یہ ایک ناکامی ہے، اور پہلی مرتبہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر براہ راست الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہیں، اور وزیر داخلہ کو خود آ کر صفائی دینی پڑی، باقی لوگ صفائیاں دے رہے ہیں، آف دی ریکارڈ ملاقاتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ایک عسکری شخصیت جو ہے انہوں نے صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی، اور انہیں پہلی مرتبہ جنہیں صحافیوں نے وہاں پہ پوچھا، یہ منصور علی خان صاحب نے بتایا، وہ بھی تھے وہاں پہ، تو جب انہوں نے پوچھا منصور علی خان صاحب نے کہ جناب آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سیکیورٹی تھریٹ ہے یا ذہنی مریض ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہمارے لیے ساری جو سیاسی قیادت ہے وہ قابل احترام ہے۔ اب یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ یہ ایک دباؤ کا نتیجہ ہے۔ جو پاکستان میں دہشت گردی کے خوفناک واقعات ہو رہے ہیں ان پہ قابو پانے کے لیے ایک یکسوئی چاہیے، اور وہ یکسوئی عمران خان کو جیل میں رکھ کر اس کے اوپر ظلم اور جبر کر کے آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر انٹیلیجنس ایجنسی جس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں اور ابھی تک کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ رک گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے، تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ دوسرا معیشت ہے، بیڑے ہی گرک ہو گیا، غربت پاکستان میں جو ہے وہ ہر دوسرا آدمی غریب ہے۔ بے روزگاری کی ڈیٹا جو ہے وہ سرکاری ڈیٹا بتاتا ہے کہ بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، سرمایہ کاری پاکستان میں ٹکے کی نہیں آ رہی۔ تو ایسی صورتحال میں جب مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کوئی چیز موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ قابو نہیں کر پا رہی، اور یہ سارا صحرا عاصم منیر صاحب کے سر پہ جاتا ہے کہ جنہوں نے نالائقوں کا ٹولہ لا کر بٹھا دیا جعلی فارم 47 کے اوپر، تو اب کب تک یہ سارا سلسلہ چلے گا؟ تو یہ بھی ایک دباؤ ہے۔ پھر بین الاقوامی سطح پہ امیج بہت برا بن گیا ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے اندرونی اور بیرونی دباؤ ہے۔ اب جو بھی پاکستان سے بات کرتا ہے عمران خان کی بات تو آتی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کا اصل حکمران ہے۔ یہ تو انہوں نے جعلی حکومت بنائی ہوئی ہے، اور سب یہ جانتے ہیں کہ کل عمران خان نے حکومت میں بھی آ جانا ہے، اور جس قسم کی ان کے ساتھ حرکتیں کی جا رہی ہیں ان کے اوپر عالمی سطح پہ پوچھا بھی جاتا ہے۔ اب ایک انتہائی غیر مقبول فیصلے کی طرف بھی یہ حکمران جا رہے ہیں، یہ رجیم جا رہا ہے عاصم منیر صاحب کی قیادت میں، جس کو میں بورڈ آف پیس والا فیصلہ کہتا ہوں کہ بورڈ آف پیس والا فیصلہ جو ہے وہ پاکستانیوں کا فیصلہ نہیں ہے، وہ عاصم منیر صاحب کا ذاتی فیصلہ ہے جو انہوں نے سیاستدانوں سے زبردستی کروا دیا، اور اب وہ جعلی سروے کروانے کے بعد پاکستان کی فوج کو غزہ بھجوانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے جتنے بھی سروے کروائے ہیں ان کے اندر نتیجہ کچھ اور نکلا ہے۔ پاکستان میں آپ سروے کروا کر دیکھ لیں، کوئی بھی آزادانہ سروے آپ جب بھی پاکستان میں کروائیں گے تو پاکستانی کبھی بھی غزہ میں فوج بھیجنے کے حق میں نہیں ہوگی۔ لیکن یہ عاصم منیر صاحب کی ذاتی خواہش ہے بورڈ آف پیس والی اور غزہ میں فوج بھیجنے والی، اور یہ انتہائی غیر مقبول فیصلے جن کے ساتھ پاکستانی کھڑے نہیں ہوتے، لیکن جعلی سروے کروا کے ان کو یہ کام کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ یقین دہانیاں کروائی ہوئی ہیں، اور ٹرمپ صاحب نے ان کی گیم اٹھائی ہوئی ہے اور ان سے اپنا کام نکلوا رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی آنکھ کے اندر ایک تکلیف ہے، اس کی وجہ سے انہیں ایک انجیکشن لگایا گیا۔ عمران خان صاحب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 4 ہفتے کے بعد ان کو دوسرا انجیکشن لگے گا، اور پھر 4 ہفتے کے بعد ان کو ایک اور انجیکشن لگے گا، اور یہ انجیکشن لگانے پڑیں گے، کیونکہ جب پہلا انجیکشن لگاتے ہیں تو اس کے بعد ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 4 ہفتے کا، پھر آپ کو دوسرا، پھر آپ کو تیسرا انجیکشن لگانا پڑتا ہے۔ یہی باتیں رپورٹ ہوئی ہیں نا اس سے پہلے جتنے لوگوں نے رپورٹ کی ہیں۔ اب دوسرے انجیکشن کے لیے اگر عمران خان صاحب منع کر دیتے ہیں تو پھر کیا آپشن ہے ان کے پاس؟ پہلا تو لگ گیا، اب تو ساری دنیا کو بھی پتا ہے، اب معاملہ کھل بھی گیا، عالمی اخبارات میں بھی چھپ گیا، ہر طرف دنیا میں رولا پڑ گیا، اقوام متحدہ تک بات چلی گئی، لیٹر بھی آنا شروع ہو گئے، وفد بھی آ کر مل گیا۔
اب ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں لگواتا انجیکشن دوسرا جب تک میری فیملی اور ڈاکٹر نہیں بلائے جاتے، یہ بھی ایک بڑا سیریس ایشو ہے اور اس سے دباؤ بنے گا. عمران خان صاحب یقیناً یعنی بہت امکان ہے کہ وہ اپنے ذاتی جو معالجین ہیں انہیں اور اپنی فیملی کو وہ یہ کہیں کہ ان کو بلایا جائے تاکہ میں اپنی آنکھ کے اندر یہ دوسرا انجیکشن بھی لگواؤں. پھر اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی اتحاد کی جو خواہش ہے نا، اس کو آپ ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں. ایک تو جن لوگوں کو لگتا ہے نا کہ کوئی ڈیل شیل ہونے جا رہی ہے، وہ اپنی تھوڑی سی طبیعت درست کر لیں اور اپنی غلط فہمی دور کر دیں. عمران خان نے کوئی ڈیل کرنی نہیں ہے اور یہ نظام عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے کا رسک لے گا نہیں. عمران خان اپنی بات کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، قائم ہے. وہ کہتے نہیں میں پیچھے نہیں ہٹتا، میں نے نواز شریف نہیں بننا، میں نے زرداری نہیں بننا. دوسری طرف جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، خاص طور پہ عاصم منیر صاحب، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ پہلے سے استثنا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. خوف کا عالم یہ ہے تو وہ عمران خان کو فیس نہیں کر سکتے. اور اگر دیکھیں کوئی ڈیل ہو رہی ہوتی تو عمران خان اور ان کے لوگ آج بھی گرفتار ہیں، جیل کے اندر ہیں. عمران خان کی بیوی جو ہے وہ بے گناہ جیل کے اندر ہے. مقدمات عمران خان صاحب کے اور ان کی اہلیہ کے آج بھی سپریم کورٹ کے اندر نہیں لگ رہے. تشدد کی پالیسی جو ہے وہ آج بھی جاری ہے. عمران خان کا نام لینے پر، ان کی تصویر دکھانے پر نیشنل میڈیا کے اندر پابندی ہے اور یہ آج بھی ہے. آج بھی پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں یا اسلام آباد میں کوئی جلسہ نہیں کر سکتی، آزاد کشمیر میں بھی نہیں کر سکتی، گلگت بلتستان میں بھی نہیں کر سکتی، یہاں پہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی. عمران خان صاحب کی بہنیں اور بیٹے آج بھی ان سے ملاقات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ادھر ویزا نہیں دے رہے، ادھر ملاقات نہیں کرنے دے رہے. یہ ساری چیزیں آج کے دن تک ہو رہی ہیں نا. یہ تو مسئلہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ ہے جس پہ سب کو تشویش ہے اور ہونی بھی چاہیے. وہ سابق وزیر اعظم ہے اور ابھی سب کا فوکس اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل سے باقاعدہ ان کی مرضی کا ٹریٹمنٹ ملے، ان کی آنکھ ٹھیک ہو جائے. یہ جتنا مرضی پروپیگنڈا کریں، دیکھیں نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کو کیا چاہیے، ان کو ایک ویژول چاہیے نا. ان کو ایک ویژول چاہیے کہ عمران خان صاحب اسپتال کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے کوشش کریں گے اس قسم کی گندی حرکت کرنے کی، یا یہ کرنے کی کہ عمران خان صاحب کو جناب اپنے بنی کلا بھجوا دیا، جیسے نواز شریف چلا گیا تھا ویسے عمران خان بھی چلا گیا. عمران خان یہ نہیں ہونے دے گا. یہ جو کچھ باقی آپٹکس میں نے آپ کو بتائے، ابھی پاکستان تحریک انصاف کے 3 لوگوں کو ایسے مارا ہے کہ کوئی جانوروں کو نہیں مارتا. یہ اس لیول کا ٹارچر کیا گیا جس لیول کے ٹارچر سے ہم لوگ گزرے تھے. یہ میں دیکھ رہا تھا، فہیم خان صاحب سابق ایم این اے ہے، راجہ اظہر صاحب ہیں، علی زمان صاحب ہیں خیبر پختونخوا سے، ان کو تو بہت ہی مارا انہوں نے. ان لوگوں نے قمیضیں اتار کے دکھایا، پورے جسم نیلو نیل ہوئے ہیں ان کے، اور ان کو باقاعدہ 8 فروری کے بعد مارا تھا. ابھی تک ان کی باڈیز کے اوپر نشان ہے. اتنا شدید انہیں ٹارچر کیا گیا. انہوں نے صحافیوں کے سامنے قمیضیں اور کپڑے اتار کے دکھایا کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا. پولیس ان کو اٹھا کر لے کر گئی، پولیس نے ان کی آنکھوں پہ پٹیاں شٹیاں باندھی اور کہا جی افسران آ رہے ہیں. اس کے بعد وہ آگے نامعلوم افراد، انہوں نے آ کے ٹارچر شروع کر دیا. یہی سب کے ساتھ ہوا ہے. لیکن یہ تینوں جو ہیں وہ آفرین ہیں، جتنے لوگ پکڑے ان سب نے آ کر کہا جی ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے. وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے کچھ بڑی اہم باتیں کی ہیں. کچھ ان کے دعوے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آج کی اس ویلاگ میں. اور کل کے دن میں بہت امپورٹنٹ ایک فیصلہ سنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. قاضی فائد عیسیٰ صاحب یہ فیصلہ سنائیں گے. یہ تاریخی نوعیت کا حامل ہے اور 5 جون 6 جون سے یہ معاملہ رکا ہوا ہے، یعنی جون کے پہلے ہفتے سے لے کر اب تک یہ فیصلہ نہیں سنایا گیا. لگ بھگ 3 مہینے ہو گئے ہیں اور 3 مہینے لگ بھگ ہو گئے ہیں اور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں سنایا گیا. پورے 3 مہینے گزر گئے، یعنی میں یہ کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہے. اور یہ فیصلہ، اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے ویلاگ میں. لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ. عمران خان نے کہا کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ طاقتور کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت کیسے کی. میں واضح کر دوں، جیل کی چکی میں مر جاؤں گا مگر وقت کے یزید کی غلامی قبول نہیں کروں گا. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ عمران خان نے اب تک جو بھی کہا اس نے وہ ثابت کیا ہے. خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے وہ سارا کچھ درست ثابت ہوا ہے. عمران خان نے کہا تھا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے میرے خلاف، ہم نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا. عمران خان نے کہا کہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کریں گے، ہم نے یہ ہوتے ہوئے 2 مرتبہ دیکھا. عمران خان نے کہا یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، جیل میں ڈال دیں گے، ہم نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا. عمران خان نے کہا کہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کر میرے خلاف لڑیں گی، میں پھر بھی جیت جاؤں گا، ہم نے یہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا. عمران خان نے کہا کہ چوروں کی حکومت بنائی جائے گی، ہم نے وہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا. تو جو کچھ بھی عمران خان نے کہا وہ سارا کچھ ہم نے بار بار ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اب اس مرتبہ عمران خان نے بہت بڑی بات کی ہے. آپ اسے غیر سنجیدہ نہیں لے سکتے، اس بات کو آپ ہوا میں نہیں پھینک سکتے. وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی عمران خان نے کہا وہ سچ ثابت ہوا. آج اگر پاکستان کے پاس کوئی ایک امید باقی ہے تو وہ نواز شریف نہیں ہے. نواز شریف صرف سینٹرل پنجاب کی ایک چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر رہ گئے ہیں جن کے پاس پاکستان میں کسی قسم کی سٹینڈنگ نہیں ہے. وہ اپنا الیکشن بھی ہار چکے ہیں، پورا خاندان ہار گیا ہے. زرداری صاحب انٹیریئر سندھ کی ایک پارٹی ہے،
पीपल्स पार्टी जो है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चारों सूबों के अंदर यकसा मकबूल है, और यही पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के बेहतर हालात या हालात में बेहतरी की एक जामिन है। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसी लीडरशिप, इसको गंवाना कोई भी मुल्क जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी मुल्क इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता। और इमरान खान साहब ने दावा किया है कि जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर वक्त के यजीद की गुलामी कबूल नहीं करूंगा, एनी डील तो मैं नहीं करूंगा। बार बार इमरान खान साहब कह रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं, लेकिन शायद लोगों को, उनकी अपनी पार्टी के लोगों को समझ नहीं आ रही। कोई संजीदा एफर्ट इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाने के लिए अभी तक हमें दिखाई नहीं देती। वकला बेचारे अदालतों में केस लड़ते रहते हैं, कारकुन बेचारे जोर लगाते रहते हैं, लेकिन लीडरशिप के अंदर कभी ओहदों का झगड़ा है, कभी आपस की लड़ाई है, कभी कोई और मामला है, कभी कोई ये लेना चाहता है, कभी कोई वो देना चाहता है। तो इस चक्कर के अंदर जो है सब अपने अपने चक्कर में लगे हैं और लीडर जेल में। और जेल में जो आदमी है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी नहीं है, इस वक्त वो आदमी पूरे मुल्क के लिए जरूरी है, जितनी मकबूलियत उसके पास है। आज बलूचिस्तान में अगर किसी की बात सुनी जाएगी तो कौन है? नेशनल लेवल का कौन ऐसा लीडर है जो बलूचिस्तान जाए और वहां के लोगों को इकट्ठा करे? कौन ऐसा है जो कबायली इलाकों में जाए और पश्तूनों को इकट्ठा करे? कौन ऐसा है कि जो पंजाब में और सिंध में हर जगह पे जाए और महरूमियों को दूर करे? तो लोग इमरान खान की बात मानते हैं, चाहे वो आजाद कश्मीर है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है। किसी और के पास ये कैपेसिटी नहीं है। इमरान खान साहब ने थोड़े दिन पहले कहा कि फौज भी ये नहीं कर सकती, ये सियासी लीडरशिप का काम होता है, और जिसके बाद जितनी मकबूलियत होती है वो उतना ये काम अच्छा कर सकता है। इमरान खान ने सहाफियों से बातचीत वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ डिजास्टर हुआ है और मोहसिन नकवी का नाम अखबारात में नहीं छपा, दुनिया में हमारा मजाक हो रहा है, बांग्लादेश ने हमारी फैंटी लगा दी, उनको ऊपर लाया गया जिन्हें चेयरमैन पीसीबी बनने का शौक है, ऊपर बैठकर फैसला करने वालों के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हुए हैं, मुल्क इनकलाब की तरफ जा रहा है। इन्हें 8 फरवरी के खामोश इनकलाब से जाग जाना चाहिए था। फैसला साजों के पास कोई अकल नहीं, इससे अहमकाना फैसले नहीं देखे। मुझे सबक सिखाने के लिए 7 माह से बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है। मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़े होने की जुर्रत कैसे की। ये मुझे बता रहे हैं कि साइफर के सामने क्यों खड़े हुए। मैं वादे कर दूं जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर वक्त के यजीद की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। अगर केपी में पीटीआई न होती तो वहां भी बलूचिस्तान जितना क्राइसिस हो जाता। इमरान खान ने कहा कि ऐसा जुल्म कभी नहीं देखा जो आज हो रहा है। बलूचिस्तान में क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। अगर केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना होती तो वहां भी इतना ही बड़ा क्राइसिस हो जाता। इसका हल डंडों और बंदूकों में नहीं है, हल यह है कि इनके मुंतखब लोगों को आगे आने दिया जाए। बलूचिस्तान में लोकल बॉडी इलेक्शन करवाए जाएं। बलूचिस्तान में पुतले बिठाने से मसाइल बढ़ गए हैं, हालात हाथ से निकल रहे हैं। अख्तर मैंगल बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। इसका हल ये है कि वहां पे लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाए जाएं। ऊपर वालों का पैसा नीचे ही नहीं जाता, वहां गुर्बत है। एनएफसी अवार्ड में बलूचिस्तान को जो रकम मिलती है वो नीचे लोगों तक पहुंचती नहीं। मुल्क भर में असली लोकल बॉडी इलेक्शन की जरूरत है। टीटीपी हमारी वजह से है तो फिर बीएलए बलूचिस्तान में किसकी वजह से है? ये इमरान खान साहब ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा इस वक्त मुल्क में डायलॉग की जरूरत है। हमें कहते थे कि टीटीपी हमारी वजह से है, वो इमरान खान कह रहे हैं हम पे इल्जाम लगाते हैं कि टीटीपी हमारी वजह से तगड़ी हो गई है। तो फिर ये बीएलए जो बलूचिस्तान में है वो किसकी वजह से तगड़ी हो गई है? दहशतगर्दी खत्म करने के लिए 3 डायमेंशंस होती है, इंटेलिजेंस, डायलॉग और फिर ऑपरेशन। फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान सहाफियों ने अलीमा खान साहबा के बयान के ऊपर इमरान खान साहब से कुछ एहतजाज भी किया, क्योंकि चंद सहाफियों के नाम लेकर उन्होंने कहा था ये एजेंसियां या उनके इमा के ऊपर जो वो रिपोर्टिंग करते हैं। तो इमरान खान से एहतजाज किया और कहा कि जी हम फेयर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपकी बहन ने हम पे इल्जाम लगा दिया है। 3 निजी टीवी है, समा टीवी है, एक्सप्रेस है और एबीएन है, इनके रिपोर्टर का ताल्लुक एजेंसियों से है। आप पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, क्या आपको हम पे एतमाद है? इमरान खान ने कहा कि इस बयान के ऊपर मैं अलीमा खान साहबा से पूछूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे तीनों पर एतमाद है, आप लोग जहाद कर रहे हैं। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, मैंने आपके सामने रख दिया। अब आ जाए जरा डीजी आईएसपीआर का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो भी बहुत अहम है। डीजी आईएसपीआर ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को पैगाम दिया कि आम शहरियों को क्यों निशाना बनाते हो, हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। और दहशतगर्दी के खिलाफ किए जाने वाले इकदाम, दाखिली सलामती और दीगर उमूर पर उन्होंने एक ब्रीफिंग दी। एक्चुअली तो ये जो दहशतगर्दी के मामला चल रहे हैं उस सवाल से ब्रीफिंग थी, लेकिन जहां पे फौज के तर्जुमान की ब्रीफिंग आती है वहां पे फिर सवालात होते हैं, इकोनॉमी के बारे में भी हो जाते हैं, हुकूमत के बारे में भी हो जाते हैं, अपोजिशन के बारे में भी हो जाते हैं, और दीगर जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक है उस हवाले से या जो शिकायत है उस हवाले से भी सवालात हो जाते हैं। अब डीजी साहब ने यह कहा कि बलूचिस्तान का बजट 750 बिलियन मुख्तस किया गया, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से 520 बिलियन हुकूमत बलूचिस्तान को दिए गए। हुकूमत बलूचिस्तान को
रॉयल्टीज की मद में 254 अरब रुपए का सालाना मुनाफा भी देते हैं। मादनियात से जुड़ी इंडस्ट्री में काम करने वाले तकरीबन 80% अफराद का ताल्लुक भी सूबा बलूचिस्तान से ही है। बलूचिस्तान में 25,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है और सूबे में सबसे ज्यादा 8 नेशनल हाईवेज बनाई गई। जो भी तरक्की हो रही है बलूचिस्तान में, उसके हवाले से डीजी साहब ने जो है वो ब्रीफिंग दी कि जनाब वहां पे बहुत तरक्की हो रही है, और उन्होंने कहा हमें मालूम है कि बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी और रियासती जबर का तासुर पाया जाता है। तो यहां मैं जरा करेक्शन कर दूं कि एक्चुअली आप जिस भी बलूच से मिलते हैं